کی محفل میں آپ یقیناً کچھ سیکھیں گے، لیکن اتنی جلدی سیکھا نہیں جا سکتا جب تک سوچا نہ جائے. سوچا سوچ جا سکتا ہے، اس کو سوچ کے لکھنا. یا بلکہ میں نے ایک ذکر بھی کیا ہے ڈیکارٹ کا، کہ جو کہتا ہے، ایک فرینچ فلاسفر ہے، کہتا ہے کہ میں اس لیے ہوں کہ میں سوچتا ہوں، ورنہ میری کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. تو یہ سوچنے والوں کا اکٹھ ہے. آپ سب لوگ اگر سوچیں، اگر آگے بڑھیں اس سے، تو ایک اچھی بات ہے، یقیناً ہوگی کبھی نہ کبھی. تو اب تو صدیاں بیت گئی ہیں، پون صدی تو ہو گئی، لیکن ہم وہیں کے وہیں ہیں. پارا بات سے ہمیں کرنا تھی آسماں کے بارے میں. آسماں میں یہ نہیں کہ آسماں ہماری واقف ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبیاں ہیں جو ابھی ظاہر ہونا ہے. ایسی خوبیاں کہ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات سے شروع کرتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ کسی خاتون یا کسی مرد کو دیکھا نہیں کہ وہ اپنے سینئرز کی اس طرح عزت کریں. انہوں نے یہ اگر بحث میں بھی الجھیں گی کسی سینئر سے یا دوسروں سے یا چند سے، تو یہ اپنی بات کو اگر ان کی سچ بھی ہو تو پیچھے ہٹ جائے گی، تاکہ ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہ ہو سکے. تو یہ بہت کم ہے ہمارے ہاں، خاص طور پہ جرنلزم میں. تو جو لوگ نئے آتے ہیں اور آتے ہی انہیں کوئی اچھی جگہ مل جاتی ہے تو پھر وہ کہاں سوچتے ہیں کہ یہ کون ہے. لیکن اس خاتون کے بارے میں آپ شاید کوئی بھی نہ کہہ سکے ہماری برادری میں سے کہ انہوں نے آج تک کسی سے بدتمیزی کی یا کسی سے، بلکہ عزت ہی کرتی رہی. خیر، بات ان کے بارے میں نے ان کی کتاب میں لکھا بھی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا باقی سب لوگوں نے کچھ بتا ہی دیا کہ، لیکن یہاں کاغذ نکلیں گے جیب سے نہیں لکھے ابھی آپ ہی ہوا ہے تو بولنا نہیں ہوتا چاہیے. پتہ نہیں کہاں ہے اب. اچھا بہرحال یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی. ترتیب تو انہوں نے بتا دی. ہاں ایک بات اس کے کہ یہ چھاتا بردار بھی نہیں رہی. چھاتا بردار کسے کہتے ہیں ہم جرنلزم میں؟ پیراشوٹرز کو. پیراشوٹرز آ کے بیچ میں لینڈ کرتے ہیں پروفیشن کے اور آگے بڑھتے ہیں. یہ اور نہ انہوں نے کوئی شارٹ کٹ استعمال کیا. دیکھیں ذرا ہولے ہولے بات کرتے ہیں شاید کہ 2000 انہوں نے تو کہا ہے نا 2000 کہ وہ کائنات کے حوالے سے وہ سب چھوڑتے ہوئے 2002 میں باقاعدہ جو کیا کام انہوں نے، اور آج 20 سال ہو گئے ہیں. 20 سال میں آپ دیکھیں کہ گریجولی یہ آگے بڑھی ہیں. انہوں نے کوئی بھی موقع ایسا ہوا ہے کہ جمپ لگاتی ہوں یا دوسری طرح، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج یہ اتنا وقار اور اتنے اس جگہ پہ کھڑی ہیں، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ویسے اس طرح نہیں ہو جاتا کہ اچانک ایسا کچھ ہو جائے. آدمی محنت کے حوالے سے بات کرتا ہے. یہ اتنی محنت کرتی ہیں، اتنا سوچتی ہیں اس عمر میں بھی. عمر زیادہ نہیں ہوئی لیکن اس وقت بھی کہ 20 سال گزر گئے. میرا تعلق ان سے 20 سال کا ہے، جب کہ پہلی بار شاید وہ کیفیٹیریا کر رہی تھی، پارلیمنٹری کا کیفیٹیریا. لیکن انہوں نے بتدریج آگے بڑھیں اور
محنت سے بڑھی، محنت کرتے ہوئے آگے بڑھتی رہیں. ایسی محنت یہ پارلیمنٹ کیفیٹیریا کر رہی تھی، لیکن اس کے علاوہ باہر بھی چلی جاتی تھی. پارلیمنٹ کیفیٹیریا کا زلزلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. 2005 کا جب زلزلہ آیا تو صبح زلزلہ آیا 9 بجے اور شام کے 9 بجے، رات کے 9 بجے یہ وہاں پہنچ چکی تھی کشمیر میں، اور اس کی ڈیوٹی بھی نہیں تھی، اس کا وہاں جانا ضروری بھی نہیں تھا. لیکن بہرحال حامد میر صاحب کے تو کیا کہنے، وہ تو آپ سے 2 قدم 4 قدم آگے ہی ہیں. نہیں، وہ انہوں نے بھیجا تھا نا اس وقت. اچھا اچھا، آپس میں ہی ہے سارا معاملہ. پھر مشرف ایمرجنسی کا بھی کسی نے ذکر کیا ہے کہ جی اچھا، آپ نے مشرف کی ایمرجنسی میں جو کام ہو رہا تھا، آپ سب لوگوں کو یقیناً پتہ ہوگا کہ ایمرجنسی نافذ ہوئی تو بہت سارے ٹیلی ویژن اینکرز جو تھے انہیں بین کر دیا گیا کہ وہ داخل بھی نہیں ہو جاتے. اور پھر انہوں نے ہر جگہ حامد میر صاحب کی کیا کہوں صدارت میں یا سربراہی میں، رہنمائی میں یہ سارا کام ہوتا رہا کہ مختلف جگہ پہ دھرنے دیتے تھے ہر روز، اور وہیں سے بات آگے ہر گلی گلی میں پہنچتی تھی. اور بہرحال حامد میر صاحب اور ان کے سارے دوسرے ساتھیوں میں ایک خاتون ساتھی بھی تھی، اور وہ ہماری آسما شیرازی تھی. یہ ساری باتیں تو ہوئیں، لیکن ایسی باتیں سب کرتے ہی رہیں گے. میں اس کتاب کے حوالے سے ذرا سا کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ کتاب جو ہے باقاعدہ کسی سوچ سمجھ کے یہ نہیں کیا گیا کہ 14